اسٹرکچر ہوتی ہے اور جو ہے منافق یا کافر جو ہے اس کی کیسے؟ اچھا جی، اس کے بارے میں تو ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور لمبی حدیث ہے، جی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم کسی جنازے میں تھے اور قبر کی تیاری میں بھی دیر تھی، تو جیسے سب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے. ٹھیک، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی صحیح. اور آپ زمین میں جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے ہی. ہاں، تو پھر آپ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی. اچھا، پھر آپ نے دونوں کیفیتوں کو الگ الگ بتایا. آپ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، ملک الموت جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، صحیح. اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہم، کہ وہ آ کے فرشتے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح صحیح، نکلو، صحیح. اخرجی الی مغفرت من اللہ و رضوان، سبحان اللہ، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو. اللہ اکبر، اللہ. تو پھر وہ تو فوراً نکلتی ہے نا، مطلب اس وہ کا تو مطلب خوش ہوتی ہے، وہ تو خوش ہوتی ہے، ہم، وہ تو نکلنے کے لیے پھر دیر ہی نہیں لگتی. صحیح. اور وہ جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہے تو بند کھول دیا جائے، صحیح. تخرج تسیل کما تخرج القطرۃ من فی السقا، صحیح، وہ نکل جاتی. ٹھیک. تو دوسرا جو ہے، جب وہ مومن کے علاوہ کافر اور منافق کی موت کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں. اب اس طرح ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکلو، اخرجی باہر نکلو، الی سخط من اللہ و غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف نکلو. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں جس کو یہ کہا جائے اور ادھر دنیا میں پڑے ہوئے اس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیوں نکلے گی؟ جی ہاں، جی ہاں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتفرق فی جسدہ، وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر. اس کا مطلب ہے ایک اینٹیٹی ہے نا، بالکل، روح ایک چیز ہے، اس کی بھی ایک پوری سمجھ ہے. ہاں جی، وہ بھاگتی پھرتی ہے. فتفرق فی جسدہ، جسم کے اندر بھاگتی پھرتی ہے، باہر نہیں نکلتی. تو پھر فرشتے جو ہیں وہ فینزعہ، وہ پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، کما ینزع الصفود من الصوف المبلول، جس طرح سے گیلی اون ہو اور اس کے اندر گرم سلائی لوہے کی رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے ایک طرف، ظاہر روئی وہ اون جو چمٹ جائے گی، تو اس کو ایک طرف سے کھینچیں گے تو وہ تو تار تار ہو جائے گی. فرمایا اس طرح فرشتے جو ہے اس کی جان نکالتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم. سبحان اللہ. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم. یعنی بالکل ایسے جیسے بند کھل جاتا ہے، یہ مومن کی موت ہے، اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ کافر اور منافق کی موت ہے. پھر آگے بھی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ بتا رہے تھے 7ویں آسمان تک جاتی ہے، تو یہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے. وہ تو جو علیین میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے اور پھر اس کو علیین میں مقام مل جاتا ہے، اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے علیین یا مقام ہے یا رجسٹر ہے، اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہے، پھر وہ واپس آتی ہے. اسی طرح جب منافق کی اور کافر کی روح جاتی ہے تو اس کو بھی فرشتے پکڑ کے لے جاتے آسمان کی طرف ہی ہیں، لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. اچھا، اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے جب مومن کی موت جنت کے خوشبودار کفن میں ڈالی جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے. صحیح. اور وہ فرشتہ جب لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کی روح کو، سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، کیونکہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر شخص اس کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، ہر شخص خوشی اور مبارکباد کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. دوسری طرف جب وہ کافر کی منافق کی موت وہ جب آتی ہے تو اس کی بدبودار کفن ہوتا ہے اور بدبو پھیل جاتی ہے سارے چار چفیرے ہر عالم. جب وہ ہر طرف بدبو پھیلتی ہے تو ہر کوئی جو ہے نا اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ لے کے آسمانوں کو چڑھتا ہے، آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. اچھا، اس پر پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، وہ پھر گرتی ہے نیچے، یعنی جو
جہنم ہے وہ پستی کا استعارہ ہے، صحیح، اور جنت جو ہے وہ اونچائی کا اور بلندی کا۔ علیین جو ہے وہ بھی بلندی کی بات ہے، سجین کوئی بہت پستی کی بات ہے۔ جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو، صحیح، اور وہ پھر گرتی ہے نیچے گہرائیوں میں، کہاں جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اور لیکن اس کو قرآن نے بھی کہا سجین، صحیح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سجین میں چلی جاتی ہے، یعنی سجین میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے کہ یہ سجین میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے واپس لایا جاتا ہے، صحیح، اور پھر وہ قبر کے اندر تدفین جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو سوالات ہیں جو قبر والے ہیں، پھر اس کے بعد قبر کے اندر مومن کی جو کے لیے تو ہر طرف کھل جاتی ہے، قبر تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور حفرت من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو وہ پھر جس کے لیے مومن کے لیے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے، اور پھر وہ اس وقت تک سویا رہتا ہے جس وقت تک آخرت قائم نہیں ہو جاتی۔ بالکل ٹھیک۔ شیخ، یہ علیین اور سجین یہ فزیکل پلیسز ہیں یا یہ رجسٹرز جیسے آپ نے کہا کہ درج؟ دیکھیں دونوں باتیں ممکن ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ اس کو علیین میں درج کیا جاتا ہے، اس کو علیین میں ڈال دیا جاتا ہے، علیین میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ان سب کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، وہ فزیکل پلیس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ فزیکل پلیس ہو تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ فزیکل پلیس ہے تو وہاں جانے کے بعد پھر واپس تو نہیں نہ آنا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جنت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گئے وہ واپس نہیں نکلے گا، ٹھیک۔ اور اگر علیین جنت کا حصہ ہے تو اس میں داخل ہونے کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا، اور چونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ پھر آتی ہے واپس روح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیین کوئی جنتیوں کا رجسٹر ہے، ٹھیک ہے، کوئی ان کی انرولمنٹ کی کوئی بات ہے، اور وہ انرولمنٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سجین جو ہے وہ کوئی جہنمیوں کی انرولمنٹ کی بات ہے، اور انرولمنٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے، رہ گئی اس کے بعد انہوں نے کہاں رہنا ہے، تو عالم برزخ میں وہ تو قبر ہی ہے، قبر ہی برزخ ہے، اور قبر میں یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، گویا جس طرح کی اس کی آخرت ہے اسی کی مناسبت سے یہ آخرت کا دیباچہ جو برزخ ہے یہ بھی اسی طرح سے چلتا ہے۔ جن کو آگے جنت ملنی ہے ان کے لیے آرام ہے برزخ میں، اور جن کو جنت نہیں ملنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کے لیے یہاں بھی اسی طرح کا عذاب ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، بلکہ صحیح حدیث، کہ شہداء کی روح پرندوں کے جسموں میں ہیں اور وہ جنت کے باغوں میں جا کے جو ہے نا درخت سے پھل کھاتی ہیں، وہ بھی یہ برزخ میں ہے؟ آف کورس۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں جو برزخ ہے نا یہ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے، کتنا لمبا پردہ ہے، ظاہر ہے جب تک حشر قائم نہیں ہوتا تب تک کا یہ پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند 100 سال ہو یا چند 1000 سال ہو تو اللہ کو معلوم ہے، صحیح۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چند 100 سال یا چند 1000 سال جو جنتی روح ہے وہ کیا قبر کی مٹی کے نیچے رہے گی؟ صحیح، ایسے تو نہیں ممکن نا۔ تو جنتی روح کو جنت کا سا ویٹنگ روم ملے گا نا، ٹھیک ہے، تو وہ جنت کا سا جو ویٹنگ روم ہوگا وہ جنت ہوگی، سبحان اللہ، یعنی ایک ویٹنگ روم، ہاں، اور وہ جنت ہوگی، اور وہ ہر طرف جب تا حد نگاہ قبر کھل گئی تو وہ جنت ہے۔